قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں یوں تو ہر صحابی جو خاص عظمت رکھتا ہے جو انبیاء کرام کے سوا دنیا میں کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں، اور ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینا اگرچہ شرعی آداب کے خلاف ہے، لیکن بعض صحابہ کی اسلامی خدمات اور روشن خصائل و عادات اس قدر بلند و برتر ہیں کہ ان کا اعتراف نہ کرنا بھی سو ادبی ہی نہیں بلکہ جرم ہے۔ ان 10 صحابہ میں سے جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قطعی جنتی ہیں، حضرت ابوبکر کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کو انتشار و اضطراب سے بچا کر استحکام بخشا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتوحات سے اسلام کو ترقی کی بلند چوٹی پر پہنچایا۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے جوش اسلامیہ کی سپہ سالاری سے فتوحات اسلام کے دائرہ کو وسعت دی اور فوجی نظام کو استوار و مستحکم بنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے جوان سپہ سالار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور بین نظر غیر ممالک میں جیوش اسلامیہ کی سپہ سالاری کے لیے ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو سن رسیدہ اور فنون جنگ میں ماہر ہونے کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کافی عرصہ تک رہا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کو تلاش کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کے صحیح انتخاب کا ثبوت ہر جنگ میں دیا۔ خاندان: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام ابن جراح تھا۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی آپ کے والد عبداللہ بیٹے ہیں، ابن جراح کے، وہ بیٹے ہیں ہلال کے، وہ بیٹے ہیں حارث کے، اور حارث بیٹے ہیں فہر کے، اور فہر پر پہنچ کر سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عامر ہے، ابو عبیدہ کنیت ہے اور امین الامت لقب ہے۔ آپ کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے اور تاریخ میں یہی کنیت نام بن گئی۔ پیدائش: حضرت ابو عبیدہ کی صحیح طریقے پیدائش کسی جگہ نظر سے نہیں گزری، البتہ قیاس اور قرینہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 13ویں سال میں ہوئی۔ اس حساب سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کی ابتدائی زندگی پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ دوسرے اکابر صحابہ کی طرح آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات بھی تاریخوں میں نہیں پائے جاتے، اور اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قرائن و قیاسات ہیں۔ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قریش کے بچوں کی طرح آزاد آب و ہوا میں آپ کی تربیت ہوئی، اور شرفائے قریش کے بچوں کے مشاغل آپ نے اختیار کیے۔ اس زمانہ میں عام طور پر شرفائے قریش کے بچے خانگی یا تجارتی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، خود اپنے گھر کی یا اجرت پر دوسرے لوگوں کی بھیڑ بکریوں کو۔ شباب: حضرت ابو عبیدہ قدرت نے حضرت ابو عبیدہ کو وہ سچی دانائی محرمت فرمائی تھی جو انسانوں کو کجروی سے بچاتی ہے اور اخلاق و عادات کو سنوارتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام سے پہلے کی زندگی میں قریش کے لغو و بیہودہ مشاغل میں بہت کم حصہ لیا ہوگا۔ اس مذہبی خیالات میں اتنا تشدد نہ ہوگا جتنا کہ قریش کے اکثر اکابر میں پایا جاتا تھا، بلکہ آپ کی اسلامی زندگی کے پیش نظر یہ کہنا نامناسب نہ ہوگا کہ بت پرستی وغیرہ سے آپ کو کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی اور کفر و شرک کو وہ ایک حد تک بری نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے
قبول اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے تجارتی مشاغل کو بڑی حد تک کم وقت دیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ بہت زیادہ کی، اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کی تبلیغ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب مکہ کے لوگوں کا ظلم بہت بڑھ گیا تھا، لیکن جب وہاں پر یہ خبر پہنچی کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو دوبارہ مکہ میں آنے کی اجازت دے دی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا ہے، تو وہ بھی واپس آ گئے، لیکن یہاں پر آ کر حالات پہلے سے بہت بدتر ہو گئے۔ جب ان کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صحابیوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حضرت ابو عبیدہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوات میں شرکت: حضرت ابو عبیدہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمر الاسد، سریہ ابو سلمہ، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ سریہ ابو عبیدہ، سریہ ذی القعصہ، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، جنگ ذات السلسلائل میں شرکت کی۔ فضائل: حضرت ابو عبیدہ خدا ترس، متبع سنت، متقی، منکسر مزاج تھے، معمولی باتوں سے عبرت حاصل کرتے تھے، خدا کی ہیبت اتنی تھی کہ اس کے رعب و جلال سے روتے تھے۔ صحابہ کرام میں آپ حضرت کا درجہ یہ تھا کہ حضور سرکار دو عالم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر و عمر نے آپ سے فرمایا، ابو عبیدہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہم بیعت کرتے ہیں۔ حضور کی محبت و اطاعت میں جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت کے لیے احد کے میدان میں مغفر کی کڑیاں نکالنے میں اپنے 2 دانت شہید کر لیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4400 درہم آپ کو بھیجے، آپ نے 1 منٹ کا توقف کیے بغیر ان کو فوج میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، الحمدللہ اسلام میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ خاکساری کا یہ عالم تھا کہ باوجود سپہ سالار ہونے کے جاہ و حشم کا کوئی سامان نہ تھا۔ سفراء آتے تھے تو ان کو شناخت کرنے میں دقت ہوتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کی وفات: 18 ہجری میں جابیہ میں طاعون پھیلا، اس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی میں آپ کی وفات 85 برس کی عمر میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت معاذ بن جنبل نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔